بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے۔ مجھے ہبہ جس کو گفٹ کہا جاتا ہے، اس پر تفصیل سے ویڈیو بنانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن یہ ایک انٹروڈکشن آپ کے سامنے میں جو گفٹ ہوتا ہے، جو ہبہ ہوتا ہے، اس کا پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں اس پر تفصیل سے ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ تو ناظرین، ول جس کو ہم لوگ وصیت کہتے ہیں اور گفٹ یعنی کہ ہبہ، یہ دو اسلام میں جو ہیں جائیداد کو وقف کرنے کے اور کسی کو تحفہ دینے کے لیے یہ اسلامی جو ہے یہ قانون ہے۔ تو ول جو ہوتی ہے وہ اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ جو ہوتا ہے وہ وصیت کیا جاتا ہے، ول کی جاتی ہے، جبکہ جو ہبہ ہوتا ہے یہ جو ہے جو ہبہ کرنے والا موہب ہوتا ہے وہ اپنا ساری جائیداد بھی جو ہے وہ ہبہ کر سکتا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو ہبہ کیا ہے، یعنی کہ گفٹ کیا ہے، گفٹ پراپرٹی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو اس کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، کسی شخص کا اپنی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کو بلا معاوضہ یعنی کہ بغیر کوئی قیمت جو ہے اس جائیداد کی، غیر منقولہ اور منقولہ کی، وہ وصول کیے کسی کو بطور تحفہ دینا یعنی کہ ہبہ کرنا جو ہوتا ہے وہ ہبہ یا گفٹ کہلاتا ہے۔ ہبہ گفٹ جو ہوتا ہے یہ تحریری بھی ہو سکتا ہے اور زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ زبانی ہو تو گواہان جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے۔ تو ناظرین، یہاں پر بتا دوں کہ کنوینسنگ بھی میں نے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سٹارٹ کرنی ہے، شروع کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی بڑی اہم ہیں، جو لوگ ہمارے علاقے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو لیگل ڈرافٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، مزید آپ کو یہ بتا دوں کہ ہبہ جو ہوتا ہے وہ وارث اور غیر وارث دونوں کو جو ہے وہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ ہبہ کی جا سکتی ہے، اور جو نان بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پراپرٹی ہبہ کی جا سکتی ہے، چاہے وہ موویبل ہو یا اموویبل۔ ہبہ کے لیے ناظرین لازم ہے کہ جائیداد وغیرہ ہبہ کرنے والا، جس کو ہم لوگ موہب کہتے ہیں، وہ جائیداد ہبہ کرنے کی پیشش کرے، آفر کرے، جیسا کہ میں نے کنٹریکٹ میں بتایا تھا۔ تو جو اس کو جائیداد کو وصول کرنے والا واہب ہوگا وہ اس پیشکش کو جو ہے وہ قبول کرے، تو یہ ہبہ کے لیے جو ہے یہ لازم ہے۔ اس طرح گفٹ ڈیڈ جو ہے ہبہ نامہ کے ذریعے اس جائیداد کا جو قبضہ ہے اس آفر کو قبول کرنے والے کو جو ہے یعنی کہ واہب کو جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں کہ محمدن لا کے سیکشن 122 میں ہبہ کا یعنی کہ گفٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ 122 جو سیکشن ہے محمدن لا کا، اس کو ضرور پڑھیں۔ اور مزید آپ بتا دوں کہ جو گفٹ ہے اس کا ذکر ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ جو 1882 ہے اس کا جو سیکشن جس کو ہم لوگ دفعہ کہتے ہیں 129 ہے، اس میں بھی ہبہ کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلات موجود ہیں۔ ان کے بارے میں آپ یہ جو 1882 کا جو ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے اس کو آپ پڑھیں، اس کا سیکشن 129، تو آپ کو مزید کلیئرنس مل جائے گی یہ گفٹ کے بارے میں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔